فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام والكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنتي رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ يا أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمانى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدرب ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فؤذنا وفاذشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه
ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي إذا والله فؤلنا وسويدنا وكذلك شيتنا فأعوذ وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات پھر بھی صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ محمد محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة از محرومت عن حق میرا فی ابی حالتی کالت صبت علی مصائب لو النهار صبت على الأيام سرنا اليوم. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين المظلوم فالمقتول مذبوح من الكفار في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إن وقت وداعه من الخيام يا زينب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقط قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلوات۔ عزیزو دوستو بزرگوں، دعا ہے خداوند عالم تسا تمام مومنین مومنات دا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرمائے۔ بانیان دی وچھائی ہوئی پھوڑی مالک اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے۔ تواڈے ساڈے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرماوے۔ جڑے بزرگان اس دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرماوے۔ اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور بزرگان دی درجاتی بلندی واسطے باواز بلند تر صلوات۔ عزیزو دوستو، صلوات ایک ایسا اجر ہے کہ جہاں بندہ بھی محمد اور اس دی آل دے اتے دیوارچ اگر 10 دفعہ بھی صلوات پڑھ گئے، اللہ دے طرفوں ایک فرشتہ مقرر ہے جس دا کم ہے کہ جہاں بندہ بھی اس کائنات تے محمد اور اس دی آل دے اتے صلوات پڑھ گئے، وہ فرشتہ اس دا اجر لے کے محمد مصطفیٰ دی خدمت اچ پیش کریں دے۔ والمحمد مصطفیٰ مسکرا کے آدھن جا اس بندے کو خوشخبری دے دے جس بندے نے میرے اتے اور میری آل دے اتے 10 دفعہ درود پڑھے، دہاڑے قیامت دے جدہ کوئی سایہ نہ ہو سی، میں محمد وحدہ کرنا یا صلوات اس دا سایہ بن کے ویسے۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کے بھیجا کہ جا اس دنیا تے لوگاں دی تبلیغ کر، میرے دین دی ہدایت کر۔ جدہ ابراہیم اس دنیا تے لوگاں کو دین دی طرف ہدایت دیندے رہے، اس تو بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 وجوہات دی بنا تے ابراہیم خلیل اللہ بنایا۔ سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم صدقہ دیندے ہن۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابراہیم جب تک دسترخوان ابراہیم تے کوئی مہمان نہ آوے ہا ابراہیم اس وقت تک کھانا نہ کھاندے۔ تیجی مین شرط تے وجہ یہ ہے کہ ابراہیم محمد اور اس دی آل دے اتے کثرت نال صلوات پڑھ دے ہیں۔ تساں بھی مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھو۔ تھوڑے سامنے اللہ دی لا ریب تے بے عیب کتاب وچوں سورہ کوثر دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ جس دے وچ اللہ ارشاد فرمیندا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن جو ہے ابتر ہے۔ اے سورہ کدہ نازل تھی جدہ کفار مکہ نے محمد مصطفیٰ کو تانے دیتے کہ اے مصطفیٰ تیری اولاد کوئی نہیں، تو ابتر ہے۔ اس ویلے اللہ نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ نماز قائم کریں اور قربانی کریں۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ لفظ کوثر بیان فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر زمانی وسیع نعمت۔ کیری نعمت کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیٹی ہون دی حیثیت نال وارث انبیاء ہن اور حیات زندگی ہون دے لحاظ دے نال امامت دی وارث ہن۔
حضرت زہرا کو ام الائمہ یعنی امامت دی ماں قرار دیتا گئے۔ حضرت زہرا بہت بڑے منصب دی مالک ہیں کہ جنہ کو نبی مصطفیٰ ارشاد فرمائیں فداہا ابوہا کہ میں محمد دی جان تے زہرا تو قربان۔ وہ کتنی بڑی عظمت اور مقام دی مالک ہے کہ جدا رسول کریم اپنے ایک نبینا صحابی دنال حضرت زہرا دے گھر تشریف گن گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زہرا نے جواب دیتا۔ اس تو بعد فرمایا کہ بابا جان اندر تشریف گنو۔ جدا مصطفیٰ اندر آن لگیں، فرمائنے میرے نال ایک نبینا صحابی بھی ہے۔ تو حضرت زہرا ارشاد فرمائنے بابا جان تھوڑی دیر صبر کر ونیو، میں پردے دا انتظام کر گنا۔ تو محمد مصطفیٰ فرمائنے اے زہرا او صحابی نبی نئے۔ تو زہرا فرمائنے بے شک وہ نبی نہ ہوئے لیکن میں زہرا دیا اکھاں موجود ہیں، میں نہ چاہتی کہ میں زہرا دیا نظرہ کسے نامحرم مرد دیے قد یا چہرے تے پویں۔ اسے واسطے جدا رسول کریم نے مدینہ دے منبر تے بہ کے اعلان کیتا کہ اے مدینہ دے لوگو تھوڑی نظر دے مطابق ایک عورت واسطے مہم چیز کیا ہے؟ تو دنیا دار بڑے بڑے لوگ بیٹھے انوتھا موجود ہیں، کہیں عورت واسطے لباس قرار دیتا، کہیں زیور، کہیں دنیا دی بقایا جات چیزاں دسیاں، لیکن جدا مولا کائنات گھر تو باہر ونیا لگن حضرت زہرا مولا دا دامن پکڑ کے آدھن یا علی میرے بابے کو ان کے دس جا ایک عورت واسطے مہم چیزیں ہے کہ اس دی نظر کسے نامحرم دے چہرے تے نہ پوے، کسے نامحرم دی نظر اس عورت دے چہرے تے نہ پوے۔ بہت بڑی مقام و عظمت دی مالک ہے حضرت زہرا۔ حضرت زہرا دے بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضرت زہرا جدا اس زواج حضرت زہرا ہویا تو رسول کرامی نے حضرت زہرا کو جنتی جو لباس منگا کے دیتا۔ جدا لباس دیتا تریجی دی شادی تے 3-4 دن بعد جدا رسول کرامی حضرت زہرا دے گھر تشریف گن گئے، ڈٹھا نے حضرت زہرا دے بدن اطہر مبارک دے اتے لباس تے پرانا دیکھ کے آدھن اے زہرا میں تے کو جنتی جو لباس منگا کے دیتا ہے او زیب تن نے فرمایا دیکھ کے آدھیے بابا او لباس میں رات ہی منگن علی کو دے چھوڑائے۔ رات دا ٹائم ہے ایک عورت نے آکے میرے دروازے تے سوال کیتا ہے کہ ہے کوئی جرا میں غریب کو لباس دے وے، بابا میں وہ لباس اس عورت کو دے چھوڑائے۔ محمد مصطفیٰ فرمینے نہ زہرا تے وہ لباس یہ پرانا لباس اس کو دے چھوڑے ہاں دیکھ کے آدھیا بابا دیونا اللہ دے رہا تے پرانا میں زہرا کو شرم آدھی ہے۔ ازادارو اوہ بابے دے دربار چوں جھنکا جھاڑ کے والائی جدا گئیے نا دربار ڈٹھے بابے دے ممبر تے ہک بیٹھا دیکھ کے آدھیے بابے دا حق منگا ایک امینہ گواہ منگ دائے۔ جدا بی بی اتھا وہ تحریر پیش کی تھی، اس کمینے پھاڑ چھوڑی اور اس ظلم کیتا۔ جدا بی بی دربار چوئیے نا والحالت اے ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ آئیے آدھی حسنین بنیو بابے نانے دی مازار تے دعا منگو، اما بیمارے شفا گھنانے ہیں۔ جدا حسنین شریفین گئے نزادارو نانے دی مازار تے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے نانا اما بیمارے شفا گھنانے ہیں۔ قبر نبی حلی آواز ای حسنین والونیو ماں دنیا تو ٹر گئیے۔ ازادارو دوہائیں شہزادے دوڑ دے آئیں جدا آئین نا
گھر دا دروازہ بند نظر آئے، حقل مار کے آدھن اماں دروازہ کھول سما کو ملنا ہے۔ ازادارو دروازہ کھلے دوئے شہزادے ماں دی میت آئین، حسن سیراندو آئے حسین پواندو آئے، حسن دسے اماں میں تیرا امیر پترا، حسین ماں دیا تلیاں تے بوسے دے کے آدھائے، اماں میں تیرا غریب پترا، اماں میں آج دلاش تے گھوڑے بھاج ونن، اماں میں آج ترائے دیاں دا پیاسا زبا ہونا ہے۔ ازادارو زہرا کو ملے غسل مل گئے کفان، جد رات ڈھلیے علی فرمائے آؤ حسنین تھوڑی ماں دی میت چوی جانا لیے، او ماں دم ہونڈے گنو ازادارو ساری اولاد آئیے، نہیں آیا حسین تے نہیں آئی زینب، فرمایا حسین ماں دی میت نہیں آمنا، رو کے آدن بابا میں فقر ماں، میری ماں فقر مریم میں فقر عیسیٰ، جے تک ماں نہ بلاوے میں نہیں آمنا۔ ازادارو علامہ مجلسی بیارچ فرمین نانت و حنت و مدد یدایا، زارا دے کفن دے بند کھلین، دوئے ہاتھ بلند کر کے آدیا میرا کربلا دا زخمی بچڑا، آؤ میرا ترائیڈیاں دا پیاسا زبا ہونا لا حسین، ولعنت اللہ علی اعدائہم۔ اللہم انا نسألک زیادت فی العلم